الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة إلا أن يريد بها أن يغض بصره ويحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کلانگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس کی بس یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، ابھی دوران خطبہ قرآن کریم کی چھوٹی دو آیت شریفہ تلاوت کی ہیں اور جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. لہذا آیات مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث نبوی کے تعلق سے آج کے اس خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کے سرپرستان حضرات اپنے دل کو ٹٹول لیں، اپنے ذہن و دماغ پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم نکاح کے مقاصد پر عمل کر رہے ہیں یا نکاح کے مقاصد کو فوت کر رہے ہیں. وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ ہمیں اپنے بچے کے لیے دلہن چاہیے یا ہمیں اپنے بچے کے لیے مال و دولت اور دنیاوری ناموری شہرت عزت اور دنیا کی دولتوں کا انبار چاہیے. آج کے خطاب کا عنوان جہیز ایک ہدیہ اور تحفہ ہے. لہذا جس طریقے سے پیچھے خطابات آ رہے تھے اور آپ حضرات ملاحظہ کر رہے تھے، اصل نہ خطاب ہے اور اصل نہ ملاحظہ کرنا اور سننا ہے. اصل میرے معزز بزرگوں اور دوستوں عمل کرنا ہے. اللہ پاک کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، دوران خطبہ قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھا گیا اور جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جس حدیث کو پڑھا گیا ہے، وہ حدیث صاحب فتح القدیر نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. لہذا
دنیا کے اندر نکاح کا جو دستور ہے وہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، وہ ایک سنت اور ایک شریعت کے دائرے میں اس ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہونے کا نام ہے۔ لہذا نکاح کے مقاصد پر بیانات آ چکے ہیں، جہیز کی حقیقت پر خطاب آ چکا ہے۔ آج جہیز کے تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہیز صرف ایک ہدیہ اور تحفہ ہے۔ ہدیہ اور تحفے کے کیا قوانین ہیں، کیا ضوابط ہیں، ہدیہ اور تحفے کے سلسلے میں ہدیہ دینے والے کے لیے کیا اصول ہیں اور ہدیہ لینے والے کے لیے کیا قاعدے اور ضابطے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، لڑکی کے لیے اگر گھر میں گنجائش ہے تو اس کے سرپرست کی طرف سے، اس کے ماں باپ کی طرف سے کچھ دینا غلط نہیں، کچھ دینا ناجائز نہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے دینا یا اپنے ہونے والے داماد کے لیے دینا وہ صرف ایک ہدیہ اور تحفے کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں جہیز کی۔ جہیز صرف اسی حقیقت کے درمیان میں دائر ہے، اس سے باہر جہیز نہیں ہے، جو سنت اور شریعت سے ثابت ہے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، میں آپ کو حضرت شہنشاہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس تاریخ کے اندر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس تاریخ سے ہمیں اپنی بیٹی کے نکاح میں کیا کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اپنے بیٹے کے نکاح میں کن کن طریقہ کار کو اپنانے کے سلسلے میں ہمیں روشنی ملتی ہے۔ میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ تواریخ حبیب الہ نام کی کتاب ہے، لہذا اس کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی لاڈلی بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنا منظور ہوا اور آپ کا ارادہ ہوا نکاح فرمانے کا، تو آپ نے اپنی اس نور نظر کے لیے کیسا بچہ دیکھا، میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے علم و فن اور ان کے کڑیل جوان ہونے کے سلسلے میں کون نہ جانتا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ علم کے سمندر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے پہاڑ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ ساری کی ساری ڈگریاں موجود ہیں جو آج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوا کرتی ہیں، کسی قاضی اور جج کے پاس ہوا کرتی ہیں، اور کسی سپریم کورٹ کے بڑے وکیل کے پاس جو ڈگریاں ہوتی ہیں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ساری ڈگریاں موجود تھیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، آپ جمعہ کے خطبے کے اندر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیصلہ جس کو آج تک دنیا کی کسی عدالت نے چیلنج ہی نہیں کیا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس قدر زبردست فیصلہ کرنے والے جج تھے۔ لہذا اتنی بڑی ذات و شخصیت کو اپنی بچی کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، تو میرے اور آپ کے حساب سے تو بہت سارا جہیز ہونا چاہیے نا، جہیز کی ریل پیل ہو جانی چاہیے۔ ایسے لڑکوں کے لیے بے پناہ جہیز کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے سر کی پگڑی بھی بک جائے خدا نخواستہ، لیکن اتنے زبردست نامور مشہور ڈگری یافتہ لوگوں کا کسی طریقے سے منہ بھر جائے،
وہ راضی ہو جائیں۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سیدھے اور سادہ الفاظ میں کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب بھی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں، مال موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، پھر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ چلیے آپ اپنی چیزوں کی فہرست بتائیں۔ فہرست کہتے ہیں ایک لمبے فرے میں بہت ساری چیزوں کے ترتیب وار لکھنے کو فہرست کہتے ہیں، وہاں فہرست ہی نہیں بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں مختصر چیزیں بتا دی کہ میرے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اپنی زرہ لاؤ، اور مدینے کے نامور بازار کے اندر اس زرہ کو بطور بولی کے پیش کیا کہ اس زرہ کو آپ بازار میں بیچ کر آؤ۔ جب اس زرہ کی بولی لگی تو بولی میں تو سب ہے، بولی لگتی گئی 480 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرے کو خرید لیا۔ 480 درہم ادا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اے علی، یہ زرہ بھی آپ رکھ لو۔ لہذا زرہ بھی علی کے پاس 480 دینار جو زرہ کی قیمت تھی وہ بھی حضرت علی کے پاس۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مہر کا تو انتظام ہو گیا، پرواہ نہیں، اب اگلا کام کیجئے، مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا اہتمام کیا گیا۔ نکاح کے اہتمام میں حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر کو جہیز دیا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں دیا۔ اس سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے 2 پلنگ، 2 چادر، 1 تکیہ اور 1 مٹی کا مٹکا عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1 چکی بھی عطا فرمائی اور 1 بازو بند چاندی کے جو ہاتھوں میں پہننے کے ہوتے ہیں وہ عطا فرمائے۔ اب آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی جہیز نہ ملنے کی شکایت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی جہیز میں کمی نہیں نکالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ یہ سب چیزیں بطور تحفہ کے دی گئی، یہ نہیں کیا کہ کوالٹی کیا ہے، کوالٹی نہیں دیکھی گئی، فہرست میں چیزیں کم ہیں کہ زیادہ، بالکل نہیں دیکھا۔ اور جب زندگی کو آگے بڑھایا گیا اور یہ ازدواجی زندگی آگے چلتی چلی گئی تو کبھی بھی حرف خلط کی طرح سے شکایت زبان پر نہیں آئی کہ یہ نہیں دیا، یہ دینا چاہیے تھا، یہ کم دیا، وہ زیادہ دینا چاہیے تھا، نقدی تو بالکل دی نہیں، یہ نقدی دینی چاہیے تھی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں، جبکہ لڑکا سب سے زیادہ ڈگری یافتہ ہے، علوم و فنون کا ماہر ہے، تمام دنیا کے علوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے بچے اگر ڈگری یافتہ ہو جائیں، ان کے پاس ڈگری ہو، تو ان کے ماں باپ ایک خطرناک اژدہی کی طرح سے اپنا منہ کھول لیتے ہیں لڑکی والوں کے ڈسنے کے لیے کہ اس سے لڑکی والوں کو ڈسا جا سکے۔
اور جہیز کی ایک لمبی فہرست بنا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی بری بات ہے کہ لڑکے والے اتنے لالچی ہو جائیں کہ اگر خدا نخواستہ جہیز میں کوئی کمی رہے تو لڑکی والے کو ٹارچر کرتے 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 اتنا مجبور کر دیں کہ وہ جل جائے، وہ اپنے اندر آگ لگا لے. لڑکی کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ چھت سے کود کر خودکشی کر دے. لڑکی والوں کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، اور لڑکی اپنے ماں باپ کی حالت کو دیکھ کر تڑپ جو جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے حال کو دیکھ کر دل میں کڑ رہی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی سانپ نکل جائے کہ اس کو ڈس لے. ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ مقام نہیں کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ جہیز دینے کے لیے نہیں، مال کی ریل پیل نہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے نام پر اس کو دیا جائے، جبکہ آپ نے ملاحظہ کیا وہ ہدیہ اور تحفے سے زیادہ نہیں ہے. ہدیہ لینے والے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے، اس کو کوئی اختیار نہیں کہ کوالٹی میں بہتری کا مطالبہ کرے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ بھی دینا چاہیے. بالکل کوئی اختیار نہیں. جب اختیار ہی نہیں، وہ تو ایک ہدیہ اور تحفے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو مطالبہ کس چیز کا؟ لڑکی والے کیوں بے چین ہوتے ہیں اور لڑکے والوں کو کیا حق ہے اس مطالبے کا؟ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچے کے نکاح کو آسان کرو، اپنی بچی کے نکاح کو آسان کرو، اور جہیز کی لعنت کو یکسر چھوڑنا ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر خوب سے خوب تر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت